السلام علیکم ٹو آل۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ گمان کرنا کہ یہاں اچھی سوچ اور اچھے عمل کا بدلہ لوگوں سے اچھائی ہی کی صورت میں ملے گا، بے وقوفی اور آخرت پر حقیقت ایمان نہ ہونے کی نشانی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی اچھائیاں یہ کہہ کر کھوتے جا رہے ہیں کہ اچھائی کا زمانہ ہی نہیں رہا، بھلائی کے بدلے بھلائی نہیں ملتی، تو ہم بھلائی کریں ہی کیوں؟ اپنی کتنی اچھائیاں ہم نے یوں کھو دی ہیں، لیکن ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ بھلائی بے شک ہم نے لوگوں کے ساتھ کرنی ہے، لیکن صلہ دینے کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے اور گارنٹی کے ساتھ ہمیں بتایا ہے کہ ہم 10 گنا سے 100 گنا تک بڑھا کے صلہ دیا جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں ہمیں ہماری مرضی کا بدلہ نہ ملے، لیکن آخرت پر یقین اور اللہ سے صلہ ملنے کا یقین ہمیں بھلائی کرنے سے روکنے نہیں دے گا۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے، اور وہ بہت زبردست بھی ہے اور بہت بخشنے والا بھی ہے۔ جب کوئی دل دکھائے تو ہمیں چپ رہنا چاہیے۔ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ آپ تب مصیبت میں نہیں پڑے جب حالات آپ پر تنگ پڑ رہے ہوتے ہیں، جب بیماری آپ پر آ پڑتی ہے یا طوفان آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آپ دوسروں کی خرابیوں کو خبر رکھنے والے بن جائیں۔ تب آپ اپنے لیے خرابی لاتے ہیں۔ لوگوں کے عیب چننا، طعنے دینا، غیبت کرنا، یہ ایسی برائیاں ہیں جو اس کو بظاہر نقصان دے رہی ہوں، لیکن پتہ ہے آپ بڑے اور لانگ لاسٹنگ یا ہمیشہ والے خسارے میں پڑ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے واضح طور پر فرمایا ہے، بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب چنتا رہتا ہے اور طعنے دیتا رہتا ہے۔ اس سوچ اور انتظار میں کہ دوسرا بھی تو اچھا ہو، ہم ہی ہمیشہ اچھے کیوں بنیں؟ یقین کریں کہ دوسرے کے اچھے ہونے کے انتظار میں ہم اچھا وقت اور اچھائی کا موقع کھو دیتے ہیں۔ اچھا وقت اس کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ نیک عمل وہ ہے جس پر لوگوں سے تعریف کی امید نہ رکھی جائے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کر رہے ہوں جو ہمیں کچھ بھی نہ دے سکتا ہو۔ کوئی آپ کے لیے دروازہ بند کرے تو مسکرا کر اسے بتائیے کہ کنڈی دونوں طرف ہوتی ہے۔ تمہاری عزت کا مول یہ ہے کہ اسے کسی کی زبان سے نہ باندھو۔ تمہاری قدر و قیمت تم خود طے کرو، لوگوں کی زبان کے ساتھ اسے مت باندھو۔ میری بیٹی کہ یہاں کسی نے
زبان کھول کر چند لفظ تمہارے خلاف کہے یا تم ان کی باتوں کی وجہ سے خود کو اداسیوں کی گہرائیوں میں ڈال دو۔ عقل مند بنو، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اپنے سردار خود بنو، اپنے جذبات کی لگام، غصہ، نفرت، اداسی، محبت سب کو اپنے تابع کر لو۔ یقین جانیے جو کسی کے ساتھ کچھ برا کرتا ہے وہ اپنی ذات میں اس کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے، بس ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ آپ کبھی بھی لوگوں کی سوچ کو اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی اس طرح سے بسر کیجیے جو آپ کو خوشی دے۔ اچھا ضرور بنیں مگر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کیا ہو اور آخر میں تم اس سے بیزار ہو جاؤ، رابطہ ختم کر دو، اسے ایک نفسیاتی مریض بنا دو اور پھر کہو کہ اب مجھے آزاد کرو۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، لوگوں سے فاصلے رکھنے والے شخص کو ضروری نہیں ایٹیٹیوڈ یا پھر ایگو کا ہی مسئلہ ہو، بلکہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی کی زندگی میں کچھ ایسا برا ہو چکا ہوتا ہے جو اسے لوگوں سے محتاط رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ کسی کے بارے میں کچھ غلط گمان نہ رکھیں، آپ کو کیا پتہ کسی کی زندگی میں کتنی تلخی چل رہی ہے۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz.